ناظرین السلام علیکم. ڈاکٹر دانش جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ایک بڑا آج میں نے بڑی خوشائن آپ کی اسٹیٹمنٹ تھی اسپیکر نیشنل اسمبلی کی کہ نیشنل اسمبلی جو پارلیمنٹ بہت ہی اہم ادارہ ہے. اس ادارے میں پاکستان کی عوام اپنے نمائندوں کو بھیجتے ہیں. یہ ادارہ آئین سازی کا ادارہ ہے، قانون سازی کا ادارہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملک کے تمام اہم ترین ایشوز کے حوالے سے وہ ادارہ بھی اہمیت ہے. جتنا یہ ادارہ مضبوط ہوتا ہے اتنا ہی اس ملک میں جمہوریت اور جمہوری نظام مضبوط ہوتا ہے. آج اس ادارے میں افواج پاکستان کے ساتھ محبت، عقیدت اور یکجہتی جو ہے وہ اس کا اظہار بڑا سالڈ آیا ہے، اور وہ یہ آیا ہے کہ مسلح افواج پر حملہ پارلیمنٹ پہ حملہ ہوگا. تو یہ بڑی بات ہے کہ مسلح افواج پہ حملہ پارلیمنٹ پہ حملہ ہوگا. تو یہ ایک بڑی خوش آئین فیصلہ ہے نیشنل اسمبلی کا جو ہمارے سامنے آیا ہے. اس پہ ہم بات کریں گے. پارلیمنٹ کو فعال ہونا چاہیے اور سیاسی مسائل کا حل، ہم نے کل بھی اور ہمیشہ یہ ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ سیاسی مسائل کا حل، عوامی مسائل کا حل سیاستدانوں کے پاس ہے، اور اس کے لیے بڑا اہم پلیٹ فارم ہے، اور وہ پلیٹ فارم ہے پارلیمنٹ. وہاں یہ حل ہونا چاہیے. اسی طریقے سے یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ افواج پاکستان جو پاکستان کے لیے لازم و ملزوم ہے، یعنی قومی سلامتی کا، ویسے تو کہا جاتا ہے کہ جی بیس ہے 3 پلر پہ پاکستان، ایک پارلیمنٹ، دوسرا عدلیہ اور تیسرا ایگزیکٹو. لیکن قومی سلامتی کے حوالے سے اگر کوئی ادارہ جو ہے وہ کمزور یا مضبوط ہوتا ہے تو اس کا براہ راست اثر جو ہوتا ہے وہ اس ملک پہ ہوتا ہے، نظام پہ نہیں ہوتا ہے بلکہ ڈائریکٹلی ملک پہ ہوتا ہے، اور وہ افواج پاکستان ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی ملک کی افواج چاہے وہ کتنے ہی روایتی ہتھیاروں سے لیس ہو اور کتنی ہی بڑی تعداد میں افرادی قوت و فوج کی، یا کتنے ہی اس کے پاس میزائل اور دوسرے جو ہیں وہ ایون کے ایٹمی ہتھیار ہو، لیکن سب سے بڑی طاقت اس کی جو ہوتی ہے وہ اس ملک کی محب وطن عوام ہے. اور یہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کی عوام اپنی فوج کے پیچھے ہمیشہ کھڑی رہتی ہے. تو آئیے ان ایشوز کے اوپر بات کریں گے. میرے ساتھ جو مہمان ہیں وہ ہیں سینیٹر ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر افتخار درانی صاحب، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف، آپ کا بھی شکریہ. میرے ساتھ ہوں گے حافظ محمد طاہر اشرفی، چیئرمین پاکستان علماء کونسلز. ایک بہت امپورٹنٹ ایمرجنسی میٹنگ آ گئی تھی لیکن انہوں نے کہا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ فون پہ ہوں گے. ہمیں امید ہے کہ وہ فون پہ ہمارے ساتھ آ جائیں گے. سب سے پہلے سینیٹر ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب. قیوم صاحب، آپ کا تعلق خود بھی فوج سے ہے لیکن اب آپ سیاست کا بھی بہت حصہ ہیں بہت دنوں سے، اور پارلیمنٹیرین بھی ہیں آپ. تو یہاں پر جو بات آئی ہے وہ بڑی زبردست بات آئی ہے. ابھی جو موجودہ حالات فوج کے حوالے سے آئے ہیں، جس طریقے سے باتیں ہوئی ہیں، جس طریقے سے شہداء کے حوالے سے جو آپ کے تضحیک اور جو چیزیں لائی گئی ہیں، وہ کوئی بھی باشعور شخص پاکستانی، چاہے وہ اس کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، اس کو یہ قابل قبول نہیں ہوگا کہ وہ اپنی فوج اور اپنی شہداء کے بارے میں کوئی ایک الفاظ بھی سن سکے. جی جہاں صاحب، یہ فیصلہ کہ مسلح افواج پر حملہ پارلیمنٹ پر حملہ تصور کیا جائے گا، یہ پہلی دفعہ میں نے سنا ہے. آپ اس کے اوپر زیادہ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں. جی ہاں ڈاکٹر صاحب، یہ بڑی ٹھیک بات ہے کہ فوج پہ حملہ پارلیمنٹ پہ تصور ہوگا. اسپیکر صاحب نے ٹھیک کہا، لیکن اس کا ریورس بھی ٹرو ہے. میں اگر آپ نے اور آپ کے پریمبل سے ہی میں بات لے رہا ہوں کہ اگر پارلیمنٹ کو بھی بے توقیر کریں اور اس کو کمزور کریں گے اور اس پہ
حملاور ہوں گے اور اس کو کوئی اہمیت نہیں ہوگی تو ملک کمزور ہوگا. اور اگر ہمارے نمائندے الیکٹڈ جو پبلک کی پاور ہے، جو اصل پاور ہے افواج پاکستان کے پیچھے، اگر وہ ویک ہو جائے گی تو پھر بھی قومی سلامتی جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے اور یہ ہوتا ہے. تو اس لیے آپ نے بالکل ٹھیک کہا، یہ ادارے جو ہیں، پارلیمنٹ ہے، عدلیہ ہے، انتظامیہ ہے، ان کی اپنی اہمیت ہے، لیکن جو افواج پاکستان کا ادارہ ہے اس کا ایک اپنا مقام ہے قومی سلامتی کے لیے. میں چونکہ سولجر ہوں، اللہ کا یہ کرم ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب یہ پاکستان بنا نا تو اس وقت ڈاکٹر صاحب جو ہمارے پاس قسم پرسی کا عالم تھا، لیکن جو چند چیزیں بیٹر ہم نے انہیرنٹ کی ان میں سے آپ کا لیٹ سے اریگیشن سسٹم تھا، ٹیلی کمیونیکیشن کا کوئی نظام تھا، ریلوے کا کچھ تھا، لیکن جو ایک ہارڈنڈ آرمی تھوڑی تھی لیکن آپ کو ملی ود گڈ ٹریڈیشنز اینڈ بہت اچھے ڈسپلن کے ساتھ. یہ وہ لوگ تھے جو فرسٹ ورلڈ وار کے بھی وار ویٹرن تھے اور سیکنڈ ورلڈ وار کے تو شیورلی بہت سارے تھے. میرے والد صاحب جو تھے وہ سیکنڈ ورلڈ وار میں وہ مجھے سناتے ہوتے تھے بصرہ اور سکندریہ، ایجپٹ اور ان محاذوں کے اوپر ان لوگوں کو. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ہمارے چکوال کے علاقے سے فرسٹ ورلڈ وار میں وکٹوریہ کراس بھی صوبیدار خدا داد صاحب نے لیا تھا. تو یہ فوج ہم نے اچھی انہیرٹ کی، لیکن ہم انسان ہیں اور ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں. اس کے اندر عبدالقیوم جیسے ویک لوگ بھی ہوں گے، لیکن ادارہ سپرب اس لیے ہے، میں یہ کہتا ہوں، اور میں عذر و ایمان کہتا ہوں، میں اس میں نہ کوئی پالیٹکس ہے، نہ کوئی میں وہ ادارے کی بات کر رہا ہوں، نہ میں کسی جماعت کی بات کر رہا ہوں. میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس کے اندر ایک وقت تھا لوگ کہتے تھے یہ پنجابی فوج ہے. آج خدا کے کرم سے تقریباً 25 سے 30 ہزار بلوچستان کے اس میں ہمارے سولجر ہیں، اور سندھ سے تقریباً 80 ہزار سولجر ہے، اور خیبر پختونخوا سے کوئی 83-84,000، اور اسی طرح پھر پنجاب سے. یہ پاپولیشن کے لحاظ سے ایبسولوٹلی نیشنل آرمی ہے. اور اس کا اندرونی کلچر جو ہے جس میں 38 ایئرز اپنی زندگی کا یوتھ گزارا ہے، اس میں آنیسٹی اور ڈیڈیکیشن، ہارڈ ورک اور سیلف سیکریفائس کا جو عالم ہے نا وہ ہے. اور میں یہ آپ کو بتاؤں کہ اس کے اندر نہ فرقہ واریت ہے، یعنی وہ لوگ ہوتے ہیں نا اس ماحول میں، دنیا میں ہم رہتے ہیں، کتنے لوگ آپس میں، نہ لسانیت ہے، نہ صوبائیت ہے. اور بلکہ میں یہ بتاؤں کہ ہماری فوج میں سکھ بھی ہیں اور جو کرسچین ہیں وہ تو جنرلز بھی بنے ہیں، مطلب پیٹر تھے، جنرل پیٹر، اور آؤٹ اسٹینڈنگ ہمارے ساتھ وہ کرتے رہے. تو اس لیے یہ آپ کا ایک ایسا ادارہ ہے جو بڑا پاکیزہ ہے، لیکن اس کی جو آکسیجن ہے، اس کو جو چلانے والی جو اس کی ڈرپ ہے وہ قومی امنگیں ہیں، اور آپ لوگوں کی اور ہم سب کی اس کے اندر دعائیں. یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کے اندر ایک سپاہی کا بیٹا چیف آف آرمی سٹاف بن سکتا ہے. آپ سوچیں کہ کسی اور ہمارے ملک کے ماحول کو دیکھ لیں، بلکہ سپاہی کا بیٹا نہیں، سپاہی خود بھی، سپاہی موسیٰ خان بیکیم میس حوالدار اور دین بیکیم کمانڈر ان چیف آف دی پریڈ. آپ یہ دیکھیں کہ جنرل سوار خان 4 اسٹار جنرل بنے، ٹکا خان ہمارے وہ جنرل بنے. اس کے اندر ایبسولوٹلی بائس نہیں ہے. آپ جب ایک دفعہ ان ہو جائیں تو نو بڈی سیز، نہ یہاں کاسٹ کا کوئی سسٹم دیکھتا ہے، یہ اوپر ہے یہ نیچے ہے. تو اس لیے یہ گریٹ ادارہ ہے. ابھی آپ اس کو یہ دشمن کی نظروں کے آگے ہے، بیکاز پوری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کا سینٹر آف گریوٹی عوام کی امنگوں کے اندر تو ضرور ہے، لیکن عوام کی امنگوں کا جو شاہکار ہے وہ ان کی افواج پاکستان ہے، جس کا وداؤٹ اینی ایکسیپشن ہر حکومت نے ان کے لیے ڈیفنس بجٹ دیا، اپنی قربانیاں دی، ہیلتھ ایجوکیشن بھی سفر ہوا، لیکن ہم اپنی ملک کی سالمیت کے لیے سب کچھ کرتے رہے. تو یہ تو سب کچھ ہوا. ابھی جب یہ باتیں ہوتی ہیں نا کئی دفعہ انفارچونیٹلی، یہ شہباز گل کا میں نے سنا، مجھے اتنا دکھ ہوا کہ لوگ کہتے ہیں یہ پروفیسر ہے. دیکھیں کوئی پڑھا لکھا باشعور انسان جو کہ میچور آدمی ہو، وہ کبھی یہ دشمن بھی اگر کرے نا، انڈیا بھی اگر کسی دن کہے نا ہماری فوج کو کہ جوانوں حکم نہ مت مانو، غلط آپ کو حکم دے رہے ہیں، آپ کی پرسپشن میں جو حکم غلط ہے وہ آپ کو کیا پتا ہے کدھر کیا. ہمیں تو آرڈر ہے کہ آرڈر ملے تو بائی لینڈ، ایئر اور سی یو ہیو ٹو گو ایون ٹو دی ایٹ دی پیرل آف یور لائف. آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ ڈوبنا ہے ادھر تو وہ ڈوبتا ہے اس طرح بندہ.
تو اس لیے یہ بے وقوفانہ قسم کی یہ بات اس ہمارے لڑکے ہے، اور یہ بڑی دکھ دہ بات ہے، اور اس کا دشمن کو فائدہ ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اکراس دی بورڈ، ہر پولیٹیکل پارٹی، ہر طبقہ فکر کے لوگ، ہمیں اپنے ان بچوں کو حوصلہ دینا چاہیے اور ان کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھنا چاہیے. ڈیفنس کا ہم اپنے طور پہ ان کی کمبیٹ وردینس اور کمبیٹ پوٹینشیل کو سٹرانگ کرنا ضروری ہے. اگر آپ ان کی قیادت پہ کیچڑ اچھالیں گے تو آپ ادارے کو ملائن کر رہے ہیں. تو خدا کے لیے آپ ان کو سپیئر کر دیں، اور ان کا اپنا ایک انٹرنل سسٹم ہے ڈسپلن کا. ایک لیفٹیننٹ جنرل کو ایک ڈراپ آف دی ہیٹ پہ آپ گھر بھیج سکتے ہیں، اس کو اپیل کا بھی دور نہیں ہے، ناٹ ٹو اسپیک آف نیچے کسی کو کیا. تو اس لیے ان کا اپنا ڈسپلن ہے. ریٹائرڈ لوگوں کے لیے اوپن کورٹس ہیں، ان کے اندر آپ ان کو لے کے جا سکتے ہیں، لیکن یہاں ان پہ کیچڑ نہ اچھالا جائے. تو میں یہی استدعا تھی میری. ٹھیک ہے. ویسے میں آتا ہوں طاہر اشرفی صاحب بھی ہیں، افتخار درانی صاحب سے پہلے میں ذرا طاہر اشرفی صاحب سے پوچھ لیتا ہوں، کیونکہ ڈسپلن کے حوالے سے تو پاکستان کی فوج دنیا میں مشہور ہے، اور یہ بھی ایز اے سویلین یا ایز اے میڈیا پرسن ہم سنتے بھی ہیں کہ جب کور کمانڈر کی میٹنگ ہوتی ہے اور آرمی چیف پریزائڈ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں ڈسکشن ہوتا ہے، لیکن جب آرمی چیف کوئی فیصلہ کر دیتے ہیں تو پوری فوج فرام آپ کے سیاچن میں کھڑا ہوا ایک سپاہی اور سرکریک پہ کھڑا ہوا ایک سپاہی سے لے کر جی ایچ کیو میں بیٹھے ہوئے تمام جنرلز اس لائن پہ چلتے ہیں. لیکن ایسے حالات اگر ایسی باتیں کی جائیں گی تو وہ بڑے خطرناک ہے. جی طاہر اشرفی صاحب، پاکستان کی افواج کے حوالے سے یہ بڑا زبردست اسٹیٹمنٹ ہے آج کہ مسلح افواج پر حملہ، پارلیمنٹ پر حملہ تصور کیا جائے گا، اور پارلیمنٹ آپ کو پتہ ہے عوامی نمائندوں کی جگہ ہے. کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ جو پاکستان یا کہیں بھی دنیا میں فوج اور قوم کا اتحاد ہی ملک کی سلامتی کا سبب ہوتا ہے. اگر فوج اور قوم میں تقسیم پیدا ہو جائے تو پھر لیبیا کا حال دیکھ لیں. لیبیا میں کوئی وسائل کی کمی تو نہیں تھی، پیسہ ان کی کرنسی جو ہے وہ ڈالر سے زیادہ مضبوط تھی، بل بھی کوئی نہیں تھا، کوئی مسئلہ مسائل نہیں تھا. تو کیا ہوا؟ قوم اور فوج میں رفت پیدا کی گئی، قوم اور فوج میں تقسیم پیدا کی گئی. نیو لیبیا اور جمہوری لیبیا اور پتہ نہیں کیا کیا خواب دکھائے گئے، اور اس کے بعد کہا گیا ایک لفظی جملہ سیف الاسلام قذافی کو کہ تم باپ کے خلاف بغاوت کر دو. جب اس نے انکار کیا تو آج اس لیبیا میں مکان تو ہیں، مکین نہیں ہے. پاکستان کی فوج کے خلاف اور پاکستانی قوم اور فوج میں تقسیم پیدا کرنے کے لیے یہ سازشیں بہت عرصے سے ہو رہی ہیں، لیکن چونکہ قوم بھی جانتی ہے یہ بات، اور فوج کا جو اپنا ڈسپلن ہے وہ جیسے ابھی مجھ سے پہلے بات کر رہے تھے وہ اتنا مضبوط ہے کہ وہاں کوئی رفت پیدا نہیں کر سکتا. یہ خام خیالی ہوتی ہے کہ جناب میں یہ کر لوں گا یا وہ کر لوں گا. واقعی یہ حقیقت بات ہے کہ جو قائد کہتا ہے، جو چیف کی آواز ہوتی ہے، وہی ایک سپاہی کی آواز ہوتی ہے جو خواہ افغان بارڈر پہ کھڑا ہے یا سیاسی پہ کھڑا ہے. ہاں، اندر ان کی بحث مباحثہ بھی ہوتا ہے، اندر سارا کچھ ہوتا ہے، اختلاف رائے بھی، لیکن فیصلہ جو چیف کرتا ہے سارے اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. اب ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ فوج اگر سیاست میں ساتھ دے تو بہت اچھی ہے، دوسرا فریق کہتا ہے بہت بری ہے جس کے خلاف ہو. ابھی فوج نے فیصلہ کیا کہ انہوں نے بالکل کسی کا ساتھ نہیں دینا، اور انہوں نے ایک جو ہے بالکل ایک پوزیشن اختیار کر لی. آپ دیکھیں کیا کچھ نہیں ان کے ساتھ ہوا، کیا کچھ نہیں انہیں کہا گیا. یہ تو جنرل باجوہ کی شرافت کہہ لیں یا جنرل باجوہ کی جو بھی آپ اس کو ایک حب الوطنی کہہ لیں یا جمہوریت کی محبت کہہ لیں، سارا کچھ کے باوجود جو پچھلے 6 ماہ میں ہوتا رہا، فوج نے کوئی اپنا ری ایکشن نہیں دیا، کچھ نہیں کیا. اگر کوئی اور جرنیل ہوتا، اور ماضی کے آپ دیکھ شرف صاحب ہوتے یا ضیاء الحق صاحب ہوتے یا ایوب خان یا کوئی اور ہوتا تو ایک آواز نکلتی تھی اور پھر آواز ہی غائب ہوتی تھی، اور پھر اگلے دن جو ہے وہ بالکل سافٹ ویئر چینج ہو جاتا تھا. ابھی یہ ریسنٹ جو شہباز گل صاحب نے بیان داغ دیا، وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں انہوں نے خود بھی اس بیان کو داغنے سے پہلے سوچا سمجھا، پڑھا کہ نہیں پڑھا، اور انہوں نے ایک ایسی بات کر دی جو پاکستانی قوم بھی توقع نہیں کرتی تھی. کوئی سیاستدان، کوئی صاحب شعور، کوئی محب وطن اس چیز کو سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اور اب کچھ پی ٹی آئی کے ہمارے دوست بھی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل آپ اس سے ایک لا تعلقی کر رہے ہیں.
تو گزارش یہ ہے کہ سیاست کریں. سیاست کے میدان میں بھی بہت سی، میں کہوں گا پھر ناراض ہو جائیں گے ہمارے سارے سیاسی دوست، کہ سیاست کے میں آپ کا مطالبہ یہی تھا نا کہ فوج سیاست سے علیحدہ ہو جائے. وہ علیحدہ ہو کے بیٹھ گئے ہیں. بھئی اب اپنے کندھوں پہ سارے سیاست کرو، کیوں نہیں کر رہے ہو؟ اب برا بھلا کیوں کہہ رہے ہو؟ وہ آرام سے وہ کہتے ہیں کریں. آپ میدان سیاست کھلا ہے، آپ میدان سیاست میں جائیں. کوئی اپنے ایم پی اے نہیں سنبھال پا رہا، کوئی کچھ اور نہیں کر پا رہا. تو یہ تماشا عجیب سا ہے. اس میں بہرحال یہ بات سب کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اگر پاکستان محفوظ ہوا ہے، جو 9/11 کے بعد دہشت گردی کی جہاں جنگ آئی تھی، تو اس کا سبب یہ قوم اور فوج کا اتحاد ہے. جو بھی اس اتحاد کو تقسیم کرنے کی کوشش کرے گا، جو بھی اس اتحاد کی جو ہے اس میں رکھنا ڈالے گا، نہ قوم اسے قبول کرے گی، نہ فوج اسے قبول کرے گی، اور پھر وہ اپنے نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا. ٹھیک ہے، میں ذرا افتخار درانی صاحب سے بھی بات کر لوں، پھر آپ کے پاس ایک اہم سوال لے کے آتا ہوں. افتخار درانی صاحب، آپ نے دونوں مہمانوں کی گفتگو سنی ہے اور میرے چند سوالات بھی آپ کے سامنے ہوں گے. کیا سمجھتے ہیں ایز اے سیاستدان آپ سر کہ جو یہ فیصلہ ہوا ہے کہ مسلح افواج پر حملہ، پارلیمنٹ پہ حملہ ہوگا، اور جس طریقے سے ان دونوں مہمانوں نے کہا کہ فوج کو جو بھی تقسیم کرنا چاہے گا وہ ایجنڈا پاکستان کا نہیں ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، پہلی بات یہ ہے کہ ہماری جو پاکستان ہے وہ 5ویں بڑی آبادی ہے، اور دنیا کی 10 بہترین فوجوں میں سے پاکستان فوج ہے. 20 سال انہوں نے جنگ لڑی ہے، 6000 شہداء ہیں. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان میں عمران خان جس طرح فوج کے ساتھ کھڑا ہوا، یہ تو سارے ہمیں کہہ رہے تھے کہ جی اس کو فوج لے کے آئی ہوئی ہے، اور دنیا میں ہر جگہ پہ یہ جنرل صاحب جو ہے اس کو واؤچ کریں گے، گواہ ہوں گے اس بات کہ ہر جگہ پہ انہوں نے ڈیفینڈ کیا. یہ جو آج بیان دے رہے ہیں پارلیمنٹ میں بڑا خوشائن بیان ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. یہاں پہ اس جمہوریہ پاکستان میں جب ہم سب مسلمان ہونا چاہیے، ہمارے دل صاف ہونے چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں جو فوج کے ہی خلاف پہلے ممبئی اٹیک میں انہوں نے بولا، پھر اس کے بعد انہوں نے میمو گیٹ کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے ایک جرنل پہ، ایک نجی چینل کے اینکر کے اوپر اٹیک ہوا، انہوں نے کہا جی ایک جرنل نے کیا یہ کام. پھر اس کے بعد آگے آ گیا ڈان لیکس آ گیا. یہ جتنے بھی یہ شامل تھے لوگ، مجھے وہ سپیچ نہیں بھولتی آج کے ڈیفنس منسٹر کی اور ان کا جو سپیکر تھا. جب پلوامہ ہوا، عمران خان کھڑا ہوا دشمن کے خلاف، پوری قوم ان کے پیچھے کھڑی تھی، فوج کے پیچھے بھی کھڑی تھی، عمران خان کے پیچھے بھی کھڑی تھی، کیونکہ پاکستان کی وفاق کی جو اکائی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. میرا لیڈر باہر جا کے بتاتا ہے کہ فوج بڑی ضروری ہے، وہ پڑھا لکھا انسان ہے. ادھر اسی جو ہے جب یہ ہو رہا تھا 2016 میں کراس بارڈر فائرنگ ہو رہی تھی، یہ جب ہو گیا تھا، اڑی کا آپریشن ہوا تھا، تو جان ہاپکن نے کتاب لکھی تھی، اور وہ کتاب تھی نو پیس نو وار. یہ جو ہے جنرل صاحب نے پڑھی بھی ہوگی یہ کتاب. اس میں یہی مدعا تھا کہ فوج کو کمزور کر لو. تو آیا کہ آپ مجھے بتائیں کوئی پاکستانی چاہے گا کہ یہ جو ہے فوج کمزور ہو جائے؟ یہ ان لوگوں کا ایجنڈا ہے جو اس وقت ہمارے اوپر مسلط ہوئے ہیں. یہ لوگ باہر جاتے ہیں. میں آپ کو ایک ذکر سناؤں جی، پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت آئی، عمران خان کا جو دوسرا جو تھا خطاب، وہ کس چیز پہ تھا؟ ایک پولیٹیکل پارٹی نے ایز اے پارٹی یہ بیان دیا ہوا تھا، وہ میں ادھر بولنا نہیں چاہ رہا تھا. عمران خان نے ایڈریس کیا کہ نیشن کو، کس کے لیے کیا تھا؟ کیونکہ یہ ہماری فوج ہے. جب عوام کھڑی ہوتی ہے فوج کے پیچھے تو فوج مضبوط ہوتی ہے، اور ہر ایک بندے کو پتہ ہے کہ یہ فوج مضبوط ہے. لیکن یہ خوش آئین بڑی بات ہے، لیکن یہ باہر جا کے جو روتے ہیں، جب مودی کو بتاتے ہیں، کھٹمنڈو میں چوری چھپے ملتے ہیں، امریکہ کو جا کے یہ بتاتے ہیں. سب سے بڑا پروپیگنڈ یا سپورٹر جو ہے عمران خان کی پارٹی ہے. میں ذاتی طور پہ ڈاکٹر صاحب، جب یہ ٹرائبل ایریا میں یہاں پہ ایک پارٹی ہے جو اس وقت اس کا چیئرمین ہے آپ کی فارن ریلیشن کمیٹی کا، وہ جو یہ نعرے لگاتے تھے، میں آپ ٹی وی پہ نہیں دکھا سکتے ہیں، میں کھڑا تھا ادارے کے ساتھ، میرا پرائم منسٹر کھڑا تھا، میرے سوشل میڈیا کے بچے کھڑے تھے وہاں پہ، وہ سارے کھڑے تھے اور آج بھی کھڑے ہیں. ہم سارے محب وطن ہیں، ہم سارے جب فوج کی چاہتے ہیں کہ جی مضبوط فوج ہو، بیکاز پاکستان کا سروائیول ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن نیتیں صاف کر لیں. یہ ملک بنا تھا کس کے لیے؟ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ اپنی ثقافت اور اپنی سیاست کریٹ کرو. اور ثقافت کیا تھی؟ وہ
یہ ان لوگوں کی ثقافت تھی جو سارا دن بیٹھ کے لوگوں کو خریدتے رہتے ہیں، لوگوں کے ضمیروں کا سودا کرتے رہتے ہیں، وہ باہر سے پیسے لے کے آتے ہیں، یہاں پہ اپنا ایجنڈا پورا کرتے رہتے ہیں. یہ وہ اس کے لیے قائد اعظم نے بنایا تھا. ڈاکٹر صاحب میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہتا ہوں، اور آپ دونوں کے جو ہمارے جو وہ ہیں پارٹیسپینٹ ہیں ان کو بھی ایجوکیٹ کرنا چاہتا ہوں. اسلام کی ریاست مدینہ فرسٹ ڈگری ڈیموکریسی ہے. جب وہاں پہ بیزنٹینینز تھے اور پرشین امپائر تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرسٹ ڈگری ڈیموکریسی لے کے آئے تھے، وہ ریاست مدینہ تھی. جو میرا لیڈر اس وقت لوگوں کو بتا رہا ہے کہ حقیقی آزادی کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. آپ مجھے بتائیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، یہ جو آبجیکٹیو ریزولوشن ہے یہ کتنے لوگ کوالیفائی کرتے ہیں اس کے اوپر؟ آپ تو جا کے ان کے خلاف بولتے رہتے ہیں. اچھا، اور ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت آپ آ جاتے ہیں یہ ایجنڈا پورا کرنے کے لیے پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی جس کا ایک ایک بندہ، میں اس وقت اسٹیڈیم بیٹھا ہوں ڈاکٹر صاحب، یہ جو لاہور کا ہمارا جہاں پہ کل ہمارے جشن آزادی ہم منا رہے ہیں، ایک ایک ترانہ، ایک ایک جھنڈا، ایک ایک بندہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، پاکستان کی فوج کے پیچھے بڑا ہے، بیکاز مضبوط فوج ہے. یہ ایک منظم سازش ہے، یہ کھیل رہے ہیں، پہلے بھی کرتے رہے ہیں، ابھی بھی کرتے رہے ہیں، اور یہ بھی پارلیمنٹ کا یوز کر رہے ہیں. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ نہیں ہو سکتا. میری بات سنیں ڈاکٹر صاحب، اسلامی ریاست جو ہے ریاست عوام کے تابع ہوتی ہے. یہ فرسٹ ڈگری ڈیموکریسی ہے، کسی کو شک ہے وہ پڑھ لے جا کے. اور جو یہ ویسٹرن ڈیموکریسی ہے، جو سیکنڈ تھرڈ ڈگری ڈیموکریسی ہے، اس میں عوام تابع ہوتی ہے ریاست کی. یہ فرق ہے ہماری جو اسلامک جو آپ کی بنتی ہے گورننس، جو ہے اسلامک گورننس کا یہ فرق ہے. یہ عمران خان بتا رہا ہے، اور یہ لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ جی عمران خان. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. مجھے سر بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، مجھے ٹھیک ہے، مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، پھر میں آ کر آپ کا پوائنٹ آف ویو بھی لوں گا. اور ظاہر ہے دونوں مہمان ہیں، انہوں نے بھی جواب دینا ہے کیونکہ آپ نے چند امپورٹنٹ ایشو اٹھا دیا ہے، اور اس کا جواب ظاہر ہے کہ جنرل عبدالقیوم صاحب کو بھی دینا ہے، حافظ محمد طاہر اشرفی صاحب کو بھی دینا ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی جناب سینیٹر جنرل ریٹائر عبدالقیوم صاحب، کیونکہ اب سوال خود ڈاکٹر افتخار درانی صاحب نے کئی سوالات آپ لوگوں کے لیے اٹھا دیے ہیں، تو میں کیا سوال کروں؟ اب آپ کو جواب دینا ہے اس کا، اور میں ظاہر ہے ایز اے اینکر اپنا جو اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو ہے بہت ہی اسٹرانگ رکھتا ہوں، لیکن سیف رکھتا ہوں. جی جنرل صاحب کیا کہتے ہیں؟ جی دیکھیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ دورانی صاحب نے بڑی لمبی گفتگو کی ہے اور کھل کے کی ہے، اور ہم نے سنی ہے. آج کا جو میں نے یا طاہر الاشری صاحب نے کبھی یہ کہا ہے کہ ماضی میں اگر کچھ افراد نے یا کسی پارٹی نے فوج کے خلاف کو بات کی ہے تو اس کی ہم تعریف کرتے ہیں یا ہم اس کی مذمت نہیں کرتے. آج کا موضوع کیا ہے؟ آج کا موضوع یہ ہے کہ یہ شہباز گل نے فوج کو میوٹنی پہ اکسایا ہے، اور یہ اکیلا نہیں ہے، اس کو سکرپٹ ملا ہے، اس کو بریفنگ دی گئی ہے، اس کے پیچھے لوگ ہیں، ایک خاص نیریٹو ہے جس کے مطابق فوج کو، اور اس میں کوئی ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے. تو آپ یعنی اس کو آج آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. دورانی صاحب کو تو یہ کہنا چاہیے تھا نا کہ یہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ہمارا لیڈر بھی اس کی مذمت کرتا ہے، اس نے ایسے کیوں کہا؟ ہماری فوج ہماری اپنی فوج ہے، ہم کسی کو بھی یہ نہیں کہتے وہ محب وطن نہیں ہے. لیکن انہوں نے ایسے نہیں کیا. یہ بجائے اس کے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں وقت میں، اگر ماضی کو اندر جاؤ تو آپ کتنے کلپس ہیں جو آپ خود ڈاکٹر صاحب دکھا سکتے ہیں عمران خان صاحب کے. اتنی ہزیمت کی باتیں انہوں نے کی، ان کے تو وہ ہوتے ہیں، یہ تو یو ٹرن کے ماسٹر ہیں. اور ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں، اور میں حلفاً یہ کہتا ہوں کہ جتنی بدنامی افواج پاکستان کی اور اس کی قیادت کی، ایک سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق عمران خان کی ڈائریکشن کے اوپر کی گئی ہے، میرے خیال میں 75 سالہ تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اور اس کو ڈیفینس میرے خیال ہے دورانی صاحب سے میں یہ توقع نہیں کہہ رہا تھا کہ وہ ڈیفینڈ کریں، وہ اس چیز سے ایگری کریں. ہم دونوں بھی کسی کو ملائن نہیں کر رہے. میں یہ کہتا ہوں اگر ماضی میں نے بھی کوئی اگر کہیں بیان دیا جو ٹھیک نہیں ہے
نہیں دینا چاہیے تھا اور اس کی مذمت کرنی چاہیے تھی آپ. اور اگر کسی ماضی میں کسی نے غلطی کی ہے تو کیا وہ جسٹیفیکیشن ہے ٹوڈے کہ آپ جا کے کہیں کہ سپاہی سے لے کے بریگیڈیئر تک حکم ہی نہ مانو کسی کا؟ آپ سوچو شہباز گل کو کیا پتا ہے فوج کے حکم کیا ہوتے ہیں؟ اس کو تو کوئی پتہ نہیں. یہ تو کسی قسم کا بھی آئیڈیا نہیں ہے اس کو کہ یہ یہاں کلچر کیا ہے افواج کا. اور وہ آ کے ایک میٹنگ ہوئی, میٹنگ میں بریفنگ ہوئی, اس کے مطابق وہ ایک نیریٹو بنا اور وہ لے کے اب آ رہا. دیکھیں پرویز الہی ان کے چیف منسٹر ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کیوں اون کریں, یہ ان الیکٹڈ لوگ ہیں اور یہ ایڈوائزر تبھی لگایا گیا ہے کہ یہ تقریباً ہر بندے کو آپ بے عزت کریں, جو بولے اس کی عزت اور اس کی وہ کھیڑ کے رکھ دیں. تو میرے خیال میں یہ ایک دن آنا تھا. میں اس کی لگاتار شہباز گل کی بریفنگ سن رہا تھا تو میں حیران ہو رہا تھا کہ کسی لحاظ سے بھی کوئی بریک لگانے والا نہیں ہے. یعنی جو گندی سے گندی بات ہے جتنی وہ نکال سکتے ہیں, کسی ایک ایم این اے کو پتہ نہیں کیا اس کو باسٹرڈ کہہ رہے, کیا ہر طرح کی باتیں کی ہیں. تو ایسے بندے کو محتاط تو ہونا چاہیے نا. دیکھیں ہماری پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں مختلف پارٹیز کے, لیکن ہمارے ذاتی مشکل اس دشمنی تو نہیں ہے. پی ٹی آئی کے اندر ہمارے دوست ہیں, ہم سینٹ کے اندر بیٹھتے ہیں, بہت سی چیزوں کے اوپر ہم بات کرتے رہے ہیں اور آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہر پارٹی کا رائٹ ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ٹرانسپیرنٹ ووٹنگ کے اوپر جو پارٹی جیتے اللہ تعالیٰ کرے 2/3 میجارٹی سے آئے اور وہ آ کے ملک کو سنبھالے اور ملک کو آگے لے کے جائے. لیکن ابھی آپ اس کو ہائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہ پہلے بھی چوری کر کے الیکشن کو چوری والے دروازے سے اندر داخل ہوئے. پھر یہ تو خود جن کے اوپر الزامات لگائے انہوں نے کہا یہ میر جعفر ہے, یہ غدار ہیں, یہ جانور ہیں. خدا کی قسم یہ آج تک دنیا کی کسی فوج میں میرے خیال میں اپنے ان سالاروں جن کے خون کی تعریف کر رہے تھے دورانی صاحب, آپ یہ الفاظ استعمال نہیں کرتے. تو اس کی تو کوئی تو جسٹیفیکیشن ہو. اور یہ بالکل ٹھیک ہے میرے خیال میں, بندہ نون مسلم لیگ نون کا ہو, پی کا ہو, فضل الرحمان گروپ کا ہو, یا پی ٹی آئی کا ہو, یا کوئی بزنس مین ہو, یا کوئی بھٹکا ہوا جرنلسٹ ہو, یا کوئی چینل ہو جو اس چیز کے اوپر پڑے. یہ ملک ہم نے بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا, پوری قوم کی قربانیاں ہیں اور اللہ کے کرم سے یہ قائم و دائم رہنے کے لیے ہے. اور اس کی جڑوں کے اندر کوئی بھی آ کے تو وہ درانتی مار کے اس کی جڑ کاٹے گا یا اس کی بیک میں چھرا گھونپے گا, اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. اور میں تو کہتا ہوں اس پہ آرمی ایکٹ بھی لگ سکتا ہے, شور نہیں لگ سکتا ہے, اور دین آنسر ہو. اور جو ایبیٹر ہیں ان کو بھی حاضر ہونا چاہیے کہ یہ آپ نے کیا بریفنگ دی ہے. دیکھو سیاست کا بڑا کھلا میدان ہے, آپ اپنی کارکردگی بتائیں, آپ اپنے مینیفیسٹو کو بتائیں, آپ لوگوں کو مطمئن کریں. میڈیا اوپن ہے. کل عمران خان صاحب ایسے بول رہے تھے جیسے قوم کو خطاب کر رہے ہیں ایز اے پرائم منسٹر. اوپن ہے, بالکل بات کریں, لوگ سنتے ہیں, لیکن خدا کے لیے لوگوں کو گمراہ نہ کریں. جو لوگ گمراہ کر رہے ہیں کسی پارٹی کے بھی لوگ ہیں, جو جھوٹ بولتے ہیں, جو چیٹ کر رہے ہیں, وہ مطلب ہے کہ ملک کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ حکومتیں, یہ اقتدار آنی جانی چیزیں ہیں. کل کوئی اور تھا, آج کوئی اور ہے, کل کوئی اور ہوگا. بٹ آئی تھنک کہ ہمیں کوئی اپنی یوتھ کے لیے, آج میں گیسٹ آف آنر تھا جو ورلڈ یوتھ سمٹ فار پیس ہو رہی تھی اسلام آباد کے اندر, اور وہاں میں یوتھ کو بھی تقریباً 400-500 یوتھ لڑکے اور لڑکیاں سارے تھے, ان کو میں نے یہی سمجھا رہا تھا اور وہ سارے اس بات کو سمجھ رہے تھے. میں نے کہا نیشنل یونٹی از امپارٹنٹ, اور اس کے لیے ہم اکٹھے بیٹھیں گے تو آپ کی معاشی حالت بھی ٹھیک ہوگی, آپ کی ڈیفنس بھی مضبوط ہوگا, آپ کی فارن پالیسی میں بھی آپ کا امیج بیٹر ہوگا. تو یہ چیزیں کرنے والی ہیں. میرے خیال میں ہمیں صرف بلیم گیم پہ نہیں جانا چاہیے, جو فیکٹ سامنے آئے ہیں اس پہ بات کریں اور یہ بتائیں کہ وہ ٹھیک کیا یا غلط کیا. ٹھیک ہے, میں آگے چل کے ایک بہت امپورٹنٹ کوئسچن لاؤں گا, لیکن پہلے میں طاہر اشرفی صاحب کی طرف آتا ہوں. طاہر اشرفی صاحب, افتخار درانی نے جو باتیں کی وہ آپ کے سامنے ہیں, اس کا آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ اور جناب عبد القیوم صاحب نے جو بات کی اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ لیکن میرا ایک چھوٹا سا سوال یہاں ایڈ ہے. سر, پاکستان کی تاریخ چھوڑے, دنیا کی تاریخ میں نے تو کہیں نہیں پڑھا, اگر ہے تو آپ مجھے بتا دیں, کہ لوگ اداروں کے اندر, کوئی بھی ادارہ ہو, چاہے فوج ہو, عدلیہ ہو, چاہے وہ میڈیا ہو, چاہے وہ بیوروکریسی ہو, انتظامیہ ہو, وہاں ایک آک افراد اوپر نیچے ہوتے ہیں. افراد کی بنیاد پر آپ تنقید کر سکتے ہیں, اور تنقید بھی ایسی ہو کہ وہ افراد تک محدود ہو اور شرافت کے دائرے میں ہوں. لیکن سر, ہم تو کراس کر گئے ہیں دنیا کے ہر رشتے کو
کہ ہم نے شہداء وہ لوگ جنہوں نے بلوچستان کی عوام کے لیے ریلیف دینے کے لیے اپنی جانیں قربان کی اور جنہوں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا کہ وہ بلوچستان کے غریب عوام کو ریلیف دے رہے تھے اور اس میں جام شہادت انہوں نے حاصل کی، اس پر جس طریقے سے تضحیک، تضلیل اور تہمت لگائی گئی، سر یہ تو دنیا کی کسی جگہ پہ بھی نہیں دیکھا گیا. کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ جنرل سرفراز شہید جو ہے انہیں میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں. وہ باوضو رہنے والا آدمی تھا. اس آدمی نے اپنے، مجھے بتا دیں کہ جتنی ہماری سیاسی پارٹیاں ہیں ان کا کوئی کارکن نظر آیا آپ کو بلوچستان میں؟ نہیں نظر آیا. کون تھا وہاں؟ فوج. اور وہ جنرل صاحب اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے نکلے تھے. اللہ نے انہیں شہادت دی. اس پہ میں ذرا پی ایم ایل این کے جناب قیوم صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو لے لوں، پھر افتخار درانی صاحب کی طرف جاتا ہوں. سر ان شہداء کے بارے میں کیا کہیں گے جو تضحیک اور تضلیل کی گئی؟ جناب سینیٹر قیوم صاحب. یہ بھی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں نا. دیکھیں نا، اس کو تو کوئی بھی پاکستانی محب وطن پاکستانی، اس کا تعلق کسی پارٹی سے بھی ہو اور کسی طبقہ فکر سے بھی ہو، وہ یہ باتیں تو نہیں کرے گا. آپ یہ دیکھیں گے جنازے اٹھ کے جب گئے ہیں گھروں میں، ان کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، اس میں یہ ایک جنرل صاحب لیفٹیننٹ جنرل سرفراز، ان کے دوسرے بھی جو بریگیڈیئر ہیں اپرووڈ جنرل تھے. تو بڑے دکھ دہ بات ہے نا. تو یہ چیزیں دراصل یہ جو سوشل میڈیا ہے نا، اس کے فائدے بھی ہیں ضرور، اس کو اگر مثبت استعمال کیا جائے، لیکن یہ تحریک انصاف نے اس کو اتنا نیگیٹیولی یوز کیا ہے. سوشل میں قیوم صاحب میں یہاں پر ذرا انٹرپٹ کروں گا. طاہر اشرفی صاحب کی بات مکمل ہو جائے پھر میں آپ کا پوائنٹ آف ویو لوں گا، لیکن پہلے افتخار درانی صاحب کی طرف جاؤں گا. جی طاہر اشرفی صاحب. گزارش یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں، جس وقت وہ ہیلی کاپٹر غائب تھا اس وقت پوری قوم غم میں تھی، لیکن کچھ لوگوں نے اب یہ میرا خیال ہے کہ یہ کہنا کہ جی ان کا تعلق کس سے تھا کس سے نہیں تھا سب کو پتا ہے. مجھے ان بچوں کے ساتھ ہمدردی، آخر ہم نے ہی ان کا ذہن بنایا نا. وہ چھوٹے بچے جو ہے یا وہ لوگ جو ہیں، ہم نے ہی ان کو اس طرف، ہمارے ہی باتیں سن کے وہ راغب ہوئے نا. آپ مجھے بتائیں ان شہداء کے بچوں پہ کیا بیت رہی ہوگی، اس فوج پہ کیا بیت رہی ہوگی، اس فوج کے سپاہ سالار پہ کیا بیت رہی ہوگی. اور اس بات سے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ جس انداز سے نام بگاڑے گئے، تمسخر اڑایا گیا فوج کی قیادت کا، یہ کبھی ماضی میں گلے شکوے ضرور ہوئے ہیں. نواز شریف صاحب نے بھی نام لیے، زرداری صاحب نے بھی کیے، باقیوں نے بھی کیے. ہم کب کہتے ہیں کہ انہوں نے درست کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی غلط کیا. لیکن یہ کہنا اور یہ انداز اپنا لینا، اچھا نواز شریف صاحب کی کتنی تقریروں میں ہوگا جی، زرداری صاحب کی کتنی تقریروں میں ہوگا. اور اب یہ ایک مذاق بن گیا کہ آپ اوپر سے لے کر نیچے تک سب جو ہے وہ جب چاہے جس کی طرف اشارہ کر کے جو چاہے آپ وہ کہہ دیں اور اس کے اوپر آپ ٹھٹھا کریں. تو یہ ایسا نہیں ہوتا. ہمارے قول اور فعل کا جو معاملہ ہے، اگر ہم محب وطن ہیں، اپنی فوج سے محبت کرتے ہیں، تو پھر ہمیں اسی انداز سے اپنے عمل کو بھی ثابت کرنا چاہیے. میں قطعاً کبھی بھی نہیں یہ چاہوں گا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف پاکستان کی ایک سیاسی جماعت ہے، لیکن جو لوگ اس میں آ کے جس طرح شہباز گل صاحب کی، میں نہیں سمجھتا کسی بھی لیول کے اوپر ان کی جو بات ہے اس کی تائید کی جا سکتی ہے یا اس کی کوئی ویریفیکیشن دی جا سکتی ہے. آپ کون ہے؟ اور میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ شہباز گل صاحب کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ فوج کا سسٹم کیا ہے، فوج کا نظام کیا ہے، فوج کیسے چلتی ہے، فوج کا ڈسپلن کیا کس طرح کا ہے. آپ بیٹھ کے آپ کہتے ہیں جی آپ بنے ہوئے ہیں کہ آپ کوئی سپریم کمانڈر ہیں کہ جی آپ حکم ہی نہ مانیں، آپ یہ نہ کریں، آپ انکار کر دیں اور آپ طے کریں گے قانون کیا ہے قانون نہیں ہے. یعنی آپ اگر اقتدار کی سیٹ پر بیٹھے ہوں تو وہ قانون ہے، آپ ہٹ جائیں تو وہ غیر قانون ہے. یہ سب کی بات میں کر رہا ہوں کسی ایک. اور پھر دیکھیں کہ ان کے اپنے لوگوں نے چوئی پرویز الہی صاحب کی ابھی مثال دی ہے، چوئی صاحب نے جس طرح کھل کے اس کی مذمت کی اور اس کو کنڈیم کیا، وہ یہ بات بتاتا ہے کہ یہ بیانیہ قابل قبول نہیں ہے، نہ یہ بیانیہ قابل قبول ہو سکتا ہے. اور اگر آپ اس طرف جائیں گے اور ایسا کریں گے
تو پھر ایک رد عمل آئے گا، وہ قوم کا بھی رد عمل آئے گا، اور پاکستان کی فوج کی لیڈرشپ، پاکستان کے سلامتی ادارے یہ ریڈ لائن ہے پاکستانیوں کے لیے. ہم قطعاً کوئی بھی پاکستانی یہ نہیں چاہے گا کہ یہاں لیبیا والے حالات ہوں، یہاں عراق والے حالات ہوں، یہاں شام والے حالات ہوں. اور ہمارے جو شہداء ہیں وہ ہمارے سر کا تاج ہے. کل یوم جمعہ ہے، پورے ملک کے اندر مساجد میں شہداء کے لیے فاتحہ خوانی ہو رہی ہے، شہداء کے ساتھ یکجہتی ہو رہی ہے، فوج کے ساتھ یکجہتی کا اظہار ہو رہا ہے. اور میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ایک بار اپنا واضح موقف، کلیئر موقف کرنا چاہیے. دیکھیے بہت ساری حقیقتیں ہیں، اور ان حقیقتوں میں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ چونکہ آپ کی اپنی پارٹی کے جو لوگ تھے، اور یہ اس بات کی درانی صاحب میرے بھائی ہیں، بہت عزیز ہیں، یہ بھی اس بات کی تائید کریں گے کہ بہت سارے لوگ بد زبانی کی وجہ سے، اور اس میں ان کو پتا ہے کہ وقت آئے گا تو وہ ظاہر بھی ہو جائے گا کہ بعض لوگوں کی بد زبانی کی وجہ سے بہت سارے ایم این اے متنفر ہوئے. بہت سارے ایم این اے جو تھے ان کو شکوے شکایت یہ نہیں تھے، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ خوش رہتے، لیکن جو ان کے ساتھ نیچے ہوتا تھا، جو نظام ہوتا تھا، تو اگر ہم اپنی پارٹیوں کو نہ سنبھال سکیں تو ذمہ دار بھی فوج ہے. ہم اگر اپنے لوگوں کو نہ سنبھال سکیں تو ذمہ دار، تو اب فوج کہہ رہی ہے ہم ایک طرف بیٹھ گئے ہیں بھائی، آپ حکومتیں چلائیں، آپ الیکشن کریں، آپ جو مرضی کریں. تو آپ پھر بھی جو ہے، اب میں حلف دے سکتا ہوں، میں پنجاب میں رہتا ہوں، لاہور میں رہتا ہوں، لاہور میں 3 حلقے تھے. مجھے آپ بتا دیں، میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ بتا دیں کہ کسی ملک کے سلامتی کے ادارے نے جو فوج سے متصل ہو، ضمنی الیکشن میں 1% بھی تو کسی طرف اشارہ کرایہ بھی کیا ہو، لیکن ہم نے ان کو الیکشن میں رگڑا نہیں لگایا. کیا سوشل میڈیا پہ جا کر دیکھیں کیا کچھ نہیں ہوا ہے، کس طرح سے جو ہے وہ اداروں کے ذمہ داروں کے نام لے لے کے کیا کچھ نہیں کیا گیا. ہمیں اس رویے کی مذمت کرنی چاہیے، ہمیں اس رویے کو تبدیل کرنا چاہیے. کوئی، پھر میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی کرے، اگر کوئی کہتا جی فلاں دور میں نواز شریف صاحب نے کہا، یا مریم نے کہا، یا فلانے نے کہا، یا مولانا فضل الرحمان نے کہا، تو یہ ہم کہتے ہیں آپ سب لوگ ہی مہربانی کریں، آپ اپنی فوج کو معاف کر دیں، اپنی فوج پہ تبصرے بند کر دیں، آپ سیاسی میدان میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں. اگر وہ آپ کے درمیان آئیں تو پھر اگر وہ ایک طرف بیٹھ گئے ہیں تو حال یہ ہے، نہ ان کا بیٹھنا قبول ہے نہ ان کا آنا قبول ہے. یار یہ تو یہ عمل پھر وہ کہاں چلے جائیں سر؟ پھر بلایا جائے، پھر بلایا بھی جا رہا ہے سر، ان کو بلایا جاتا ہے کہ آئیے باہر. ابھی سیلاب نے بتا دیا سر، بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب، اس سیلاب نے بتا دیا کہ ہم اتنے کھوکھلے ہو گئے ہیں باسیت قوم بھی کہ کوئی فرق نظر نہیں آیا آپ کو. ہمارا فوجی جوان ہے، اس نے ایک طرف کسی بوڑھے کو اٹھایا ہوا ہے، دوسری طرف اس کی بکری اٹھائی ہوئی ہے. یار وہ جو، اور بلوچستان جیسے، میں جاؤں گا دورانی صاحب کی طرف، بلوچستان جیسے حساس علاقے میں جہاں پر فوج کے حوالے سے کوئسچن مارک ہے، وہاں پر کور کمانڈر اور اس کے تمام اہم افسر بلوچستان کے غریب عوام کو ریلیف دینے کے لیے جام شہادت نوش کرتے ہیں. یہ دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں ہے. اس کو کبھی سامنے لا کر اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، نہ کہ اس پر اتنا خطرناک فائر کیا گیا ہے کہ اللہ اکبر. میں ایک چھوٹا سا بریک لوں گا اور ڈاکٹر افتخار درانی کی طرف آؤں گا اور ان کو پورا موقع دوں گا کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں. ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. جی افتخار درانی صاحب کیا کہتے ہیں سر آپ؟ ڈاکٹر صاحب میں نے یہ بتایا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، اور شہادت جو ہے نا مومن کی معراج ہے. ہر مومن جو ہے، اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور وہ مومن ہے، ہر بندہ شہید ہونا چاہتا ہے. اور شہادت کا رتبہ میرا خیال ہے کہ کسی بھی بندے کے لیے بہت بڑا ہے. ہم نے خود شہیدوں کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے. تو یہ لیکچرنگ جو ہے، اگر کوئی مجھے سمجھانا چاہ رہا ہے کہ ان کا کیا رتبہ ہے، مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ان کا کیا رتبہ ہے، اور ہم ہمیشہ کھڑے رہے ہیں. میں، میری پارٹی، میرا چیئرمین، جب EU ڈس انفارمیشن لیب ڈسکلوز کی گئی، آپ کو پتہ ہے وہ کس نے ڈسکلوز کی تھی اور ان ارتھ ڈسمنٹل کی تھی؟ عمران خان نے. اس شخص کا نام ہے عمران خان.
وہ کون سی ٹیم تھی؟ وہ عمران خان کی ٹیم تھی. وہ کیا کام کر رہی تھی؟ یو ڈس انفارمیشن لیب وہ فوج کے خلاف کام کر رہی تھی, 850 سائٹس پہ کام کر رہی تھی. عمران خان کھڑا ہوا اس کے لیے اور اس کی ٹیم کھڑی ہوئی ہے. تو یہ جو لیکچرنگ ہے کہ اس اسلام کو سب سے بڑا نقصان کفار مشرکین سے نہیں ہوا, منافقین سے ہوا ہے. جب انسان اپنی ذات یہ دیکھتے ہوئے کہ میرا فائدہ کیا ہے اور وہ حق سچ کی بات نہ کرے, اس سے بڑا نقصان پاکستان کو ہو ہی نہیں سکتا. شہداء ہماری جان ہیں, وہ زندہ لوگ ہیں اور یہ قوم ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. اس لیے بنائی گئی ہے یہ آئیڈیل جو سو کالڈ ہماری اسلامک اسٹیٹ سوچی گئی تھی. وہ منافقین کے لیے نہیں سوچی گئی تھی, وہ مومنین کے لیے سوچی گئی تھی. وہ ایک رتبہ کریٹ کیا گیا تھا اسلام کا یہاں پہ. ہم یہاں پہ ذاتی مفاد کی خاطر, اپنے ذاتی عہدوں کی خاطر ہم ایک محب وطن لوگوں کو ایک طرف دھکیل رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کون سازش کر رہا ہے. کسی ایک بندے نے آج تک کنڈیم کیا ان لوگوں کو؟ لیکچرنگ آپ مجھے کر رہے ہیں کہ جی ہماری پارٹی کر رہی ہے. یہ بچے جو سوشل میڈیا پہ ہیں, یہ وہ لوگ تھے جو کھڑے تھے EU ڈس انفارمیشن لیب کے, یہ وہ بچے تھے جو کھڑے تھے جب وہ لوگ جو اس وقت آپ کا چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی ہے فارن ریلیشن کا, وہ جلسے جلوس کر رہا تھا ٹرائبل ایریا میں, یہ وہ لوگ تھے جو کھڑے ہوئے تھے, شہداء کے ساتھ کھڑے تھے, میرا لیڈر کھڑا تھا ان کے ساتھ. morale آف دی ٹروپس از دی موسٹ امپورٹنٹ. ہم نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے ڈسکس کیا کر رہے ہیں؟ مطلب کہ اس وقت ہمیں کوئی ڈسپیوٹ ہے اس بات پہ؟ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان جس میں وحدانیت اللہ کی ہے, جس میں سب سے پہلے تو میں شہید ہونا چاہوں گا, میں نے جنت میں جانا ہے. ہمیں شہداء کو کوئی شک ہے اس میں کہ ہم اس کو رتبہ نہیں دیں گے؟ کسی مسلمان کو شک ہو سکتا ہے اس کے اوپر؟ یہ ان منافقین کا کام ہے جو اس ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں, جو ملک سے باہر جا کے سازشیں کرتے ہیں, باہر لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, لیکن ایک تنہا بندہ کھڑا ہے, اس کا نام ہے عمران خان. وہ کھڑا رہے گا, وہ جتنی بھی سازشیں کر لیں اس کے خلاف, وہ فوج کے ساتھ بھی کھڑا رہے گا, وہ اپنے شہداء کے لیے بھی کھڑا رہے گا. جنرل سرفراز جو ہے وہ مجھ سے سینئر تھا, میں نے اس کو PMA میں دیکھا ہوا ہے, بہترین افسر تھا. آیا کیا خیال ہے کہ افتخار درانی کو دکھ نہیں ہوا؟ وہ جو بیچارے جوان شہید ہوئے ہیں اس کے لیے مجھے دکھ نہیں ہوا, میری پارٹی کو دکھ نہیں ہوا؟ یہ کیا گفتگو ہے کہ آپ نیشنل ٹی وی پہ آ کے سنگل آؤٹ کرنا شروع کر دیں لوگوں کو؟ اس سے قومیں بنتی نہیں ہیں, ڈیوائیڈ ہوتی ہیں. خدا کا خوف کریں, آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, بڑی رتبے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اکٹھا کرنا سیکھیں قوم کو. یہ کوئی اکٹھا کرنے کا طریقہ نہیں ہے کہ آپ میرے اوپر انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں, آپ چھوٹے بچوں پہ انگلیاں اٹھانا شروع دیں. پاکستان میں قانون موجود ہے, میں بولوں پہلے مجھے پکڑیں, مجھے کورٹ میں لے کے جائیں, میں اپنا جواب دے ہوں, جو بول رہے ہیں وہ سب جواب دے ہیں, لیکن قانون برابر رکھیں سب کے لیے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک بندے کو چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی بنا دیں فارن ریلیشن کا, جو کل تک جو ہے سب وہ کام کر رہا تھا, یہ سارے جو سازشیں کر رہے تھے ان کو مبرہ کر دیں اور کسی ایک بندے کو اٹھا لیں. جس بندے نے بولا ہے, میں نے انٹیریئر منسٹر کو کہا تھا پنجاب کے, میں نے کہا جی شہداء ہماری جان, اس ملک کی جان ہے, ان کے خون سے, ان کے لہو سے یہ ملک قائم ہے. آپ لوگوں کو چاہیے, آج تک جس نے بولا ہے, یہ ڈوگر صاحب یہ بھی پرانے فوجی ہیں, میں نے کہا جی نام نکالیں, پرچے کریں ان کے اوپر, لے کے جائیں ان کو, ایگزامپل بنائیں لوگوں کے سامنے. ہم نیشنل ٹی وی میں بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں, خدا کا واسطہ پاکستانیوں منافقت چھوڑ دیں, ٹھیک ہے, حق سچ پہ کھڑے ہوں. اللہ بہت زبردست بات کی ہے. یہ کہاں جا کے ٹارگٹ کرے گا, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ پاکستان منافقوں کے لیے نہیں ہے, پاکستان مومنوں کے لیے ہے. اب فیصلہ یہ ہونا ہے کسی وقت کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.